بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات مرکزی تعلیمی بورڈ کے آفیشیل چینل پر آپ کا استقبال ہے۔ محترم اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم اسلامیات کے سبق نمبر 82 کے طریقے تدریس پر گفتگو کریں گے۔ سبق نمبر 82 سورۃ العصر پر مشتمل ہے۔ سورۃ العصر کے تعلق سے یہ بات ہمیں اچھی طرح سے واضح رہنی چاہیے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلی صورتوں کو بچوں کو یاد کرایا ہے، بچوں کو پڑھایا ہے، بالکل ٹھیک وہی قاعدہ یہاں پر ہم سامنے رکھیں گے۔ یعنی بچوں کو سب سے پہلے تو سورت کو مخارج کے ساتھ یاد کرائیں گے، تھوڑا تھوڑا یاد کرائیں گے۔ یعنی ایک ساتھ ہم ایک بارگی پوری آیت نہیں پڑھانے کی کوشش کریں گے، بلکہ توڑ توڑ کر کے، جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو اس طرح سے ہم بچوں کو پڑھائیں گے۔ ضروری نہیں کہ آپ ایک بارگی میں پورا پڑھائیں، تھوڑا تھوڑا توڑ توڑ کر کے بچوں کو یاد کرائیں۔ اگر ایک دن میں یاد ہو جائے تو ایک دن میں، ورنہ 2 دن میں، 3 دن میں، ہم اپنی سہولت کے لحاظ سے اور بچوں کی مینٹلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو یاد کرائیں۔ اس کے بعد یہ بات ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمارے اسلامیات کی کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم جو بھی صورتیں یا جو بھی دعائیں یا جو بھی احادیث ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں اس کا ترجمہ بھی ہم یاد کراتے ہیں۔ لہذا ہم بچوں کو جب بھی کوئی سورہ یاد کرائیں گے تو ہم اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرائیں گے۔ لہذا جب سورۃ العصر ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو بچوں کو ترجمے کے ساتھ اس کو یاد کرائیں، اور پھر اس میں یہ بھی ہم خیال رکھیں کہ بچوں کو لفظی ترجمہ نہیں پڑھائیں گے۔ یعنی والعصر تو قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بلا شبہ انسان در حقیقت خسارے میں ہے، اس طرح سے ہم نہیں پڑھائیں گے۔ بلکہ اس کے نیچے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سلیس ترجمہ دیا ہوا ہے، اس کو ہم یاد کرائیں گے۔ کس طرح سے؟ زمانے کی قسم، انسان در حقیقت خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ تو اس طرح سے جو سلیس ترجمہ ہے ہم بچوں کو یاد کرائیں گے، اور پھر اس کے بعد جب بچوں کو یاد ہو جائے تو بچوں کو کھڑا کر کے اس کو سنے بھی، اور جو بچہ سب سے اچھا پڑھتا ہو، جس بچے کا مخرج سب سے اچھا ہو، اس کو سامنے کھڑا کریں، اس کے ذریعے سے پڑھائیں تاکہ اور بچے اس کو دیکھ کر کے پڑھیں اور اسی طرح سے مخارج ادا کریں۔ بچہ جہاں پر بھی غلطی کرے فوراً اس کو ٹوکیں، مخارج میں خاص طور پر کہ بچہ عین صحیح سے ادا کر رہا ہے کہ نہیں، بچہ سین اور ثا اور شین اور صاد اور ضاد اور قاف اور کاف اور زا اور ذال، ثا اور سین، ان کے فرق کو سمجھ رہا ہے کہ نہیں، ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، تبھی بچہ اچھی طرح سے قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ ورنہ اگر ہم نے ایک مرتبہ بتا دیا بچوں کو کہ ذال اس طرح سے نکلے گا، ثا اس طرح سے نکلے گا، اور اس کے بعد پھر ہم بھول گئے، بچوں سے سوالات و جوابات نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بچہ بھول جائے گا اور پھر ہماری تمام محنتوں پر پانی پھر جائے گا۔ اس لیے پچھلے تمام قاعدوں کو ہم سامنے رکھیں اور جو بھی سبق پڑھائیں ہم اس میں غور کریں کہ پچھلے جتنے بھی اسباق پڑھائے ہیں ان میں سے کون سا قاعدہ یہاں پر لاگو ہو رہا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ سبق نمبر 82 اچھی طرح سے واضح ہو گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔